السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں تم سے تم تک کی، جو کہ تحریر ہے کائنات اجاز کی۔ میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خوبصورت سی رائے کا اظہار کرنا اس ایپیسوڈ کے حوالے سے ہرگز مت بھولیے گا، میں انتظار کروں گی۔ سو چل کر انجوائے کیجیے آج کے ایپیسوڈ، جو کہ ہے تم سے تم تک کی۔ پاپا، آپ نے 4 سال پہلے میرا رشتہ مانگا تھا حسن انکل کی بیٹی کے لیے، اس کا کیا بنا؟ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں جا کر عفنان صاحب سے بولا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میرے لاڈ پیار نے زیادہ نہیں تمہیں بگاڑ دیا؟ عفنان صاحب نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جو پوچھ رہا جواب دے مجھے اس کا، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے ترس آ رہا اس بیچاری پر، کیسے زندگی گزارے گی تم جیسے بے حس انسان کے ساتھ؟ عفنان صاحب نے پریشانی سے کہا۔ مطلب انہوں نے ہاں کر دی ہے؟ اس نے اب کی بار پرسکون لہجے میں کہا۔ نہیں، پاکیزہ کے لیے انکار کر دیا، عفنان صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو اس کے لیے انکار ہی ہونا تھا، ہاں تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ جانتا ہوں میں، اس نے عفنان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو پھر مزید کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے؟ اب کی بار عفنان نے بھی تلخی سے کہا۔ حسن انکل سے رشتہ مانگے ڈیڈ، پاکیزہ کا نہیں پریہ کا، اس نے سکون سے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں کیوں مانگوں تم جیسے انسان کے لیے، وہ اس قدر معصوم ہے، عفنان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے غصے سے ٹیبل پر موجود سارے برتن زمین پر پھینک دی۔ اللہ کی قسم پاپا، اگر آپ نے اگلے ہفتے تک میری شادی اس سے نہ کروائی، میں اس قدر تباہی مچاؤں گا، آپ کی سوچ ہے، میں سب تباہ کر دوں گا، اس نے آس پاس کی ساری چیزیں توڑتے ہوئے کہا۔ عفنان صاحب نے افسوس سے اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھا، جو کبھی اتنا اچھا ہوتا اور کبھی بالکل جنگلی۔ شانت ہو جاؤ، 4 سال پہلے ہی اصغر صاحب نے پاکیزہ کے لیے منع کر کے پریہ کا رشتہ دیا تھا اور بولا تھا پاکیزہ کا وہ پارس کے ساتھ بچپن سے طے کر چکے اور وہ اپنی زبان کے پکے ہیں، لیکن وہ مایوس ہمیں بھی نہیں کریں گے۔ اس کی جگہ انہوں نے اپنی چھوٹی پوتی کا رشتہ دیا اور کہا تھا 4 سال بعد نکاح ہوگا، عفنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیر کس بات کی پاپا؟ آپ انہیں بولیں اگلے ہفتے ہم لے جائیں گے، ویسے بھی 4 سال ہو چکے، اس نے مسکراتی آنکھوں سے اپنے والد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت معصوم ہے بیٹا، اور تم ابھی وقت دو اسے، عفنان صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ آئی ڈونٹ کیئر پاپا، آپ انہیں بول دیں اگلے ہفتے نکاح ہوگا، وہ سلگتے لہجے میں کہہ کر باہر نکل گیا، جبکہ عفنان صاحب اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ پاکیزہ تم چلو ہمارے ساتھ، آج کل ویسے بھی گھر میں فری ہو، سدرا نے پاکیزہ کا ماتھا چومتے محبت سے کہا۔ نہیں خالہ جانی، پھر آؤں گی کبھی ضرور، پاکیزہ نے محبت سے کہا، جبکہ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مطلب اب یہ لوگ جانے لگے ہیں، مطلب پارس جا رہا ہے۔ پاکیزہ نے نم ہوتی نظروں سے پارس کی طرف دیکھا، جو زیار سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اوکے بیٹا، پھر ہم لوگ نکلتے ہیں، جلدی چکر لگائیں گے، سدرا نے پاکیزہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جبکہ اس کے چلے جانے پر دل تڑپنے لگا۔ ان آنسو کو سنبھال کر رکھو، یقین کرو بہت سی وجوہات دوں گا ان کو بہانے کی۔ پارس کی سرگوشی نما سلگتی آواز سن کر پاکیزہ کا وجود کپ کپایا۔ اس نے پتھرائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اگنور کرتا ملیحہ کی طرف بڑھا، جو سدرا بیگم سے باتیں کر رہی تھی، اور ان سے مل کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا بیگم بھی سب سے ملنے کے بعد گاڑی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ملیحہ بیگم اور زیار پاس ہی کھڑے تھے، جبکہ پاکیزہ کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ نکلتے حسن صاحب کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی، اس لیے وہ بھی رک گئے کہ ان سے بھی ملتے جائیں۔ آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے، اندر آئیں، کچھ بات کرنی ہے، حسن نے سدرا لوگوں کی طرف آ کر آرام سے کہا، جبکہ آس پاس سب نے انہیں حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھا، جبکہ کہا کچھ نہیں۔ سب جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ ملیحہ بیگم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ انہوں نے حسن کے چہرے پر پریشانی اور خوشی دونوں کے تاثرات دیکھے تھے۔
پریہ نظر نہیں آ رہی۔ حسن نے پریہ کو نہ پا کر پوچھا۔ پاپا اس کے فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں، اسی لیے اپنی دوستوں کی طرف گئی ہے، کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے، زیار نے شائستگی سے جواب دیا۔ سب ٹھیک ہے بھائی؟ سدرا بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، ایکچولی اگلے ہفتے پریہ کی شادی ہے، اس لیے میں چاہتا آپ یہاں ہی رہیں، اور بچیوں کو پارس اور زیار لے آئیں گے یہاں۔ حسن نے سکون سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ پریہ کی شادی، وہ بھی اتنی جلدی کیوں؟ ملیحہ نے پریشانی سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ بیگم آپ بھول رہی ہیں، ہم پریہ کا رشتہ 4 سال پہلے ہی دے چکے، اور زبان دی ہے 4 سال بعد نکاح اور رخصتی ہوگی، اور افنان اپنے بیٹے کا اب نکاح کرنا چاہ رہا۔ حسن نے ملیحہ کو اور پھر سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ افنان بھائی؟ سدرا بیگم نے حیرت سے کہا۔ لیکن آپ ان سے کہیں اتنی جلدی بھی کیا ہے، ورنہ آپ رہنے دیں، میں خود کہہ لیتی بھائی کو، ملیحہ بیگم نے پریشانی سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ ملیحہ تم بول رہی، ہمارے ہاں الفاظ دے کر پلٹا نہیں جاتا، اس لیے چپ کر کے تیاریاں کرو، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ سب سانس روک کے سننے لگے۔ اور ویسے بھی اب اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اب جانتی تو ہیں سب پاکیزہ کا بھی تو ابو جی نے بچپن سے کیا ہوا رشتہ۔ حسن نے مسکراتی آنکھوں سے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ پاکیزہ کے لیے سانس لینا مشکل ہونے لگا، اور پریہ کا بھی 4 سال پہلے انہوں نے فیصلہ لیا تھا۔ آخری الفاظ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے ملیحہ کی جانب دیکھا۔ پاکیزہ نے زخمی نظروں سے پارس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے پاکیزہ کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آنکھ ماری۔ پاکیزہ نے صدمے سے یہاں وہاں دیکھا۔ شکر تھا سب پریشانی سے صرف حسن صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے، ان دونوں کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ انتہائی کوئی بے حس اور بدتمیز انسان ہے یہ، پاکیزہ نم لہجے میں سوچتی ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ پاپا لیکن اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ زیار نے ان کا دھیان پاکیزہ سے ہٹانا چاہا، جس کے یوں چلے جانے پر ان کے چہرے پر پریشانی چھائی تھی۔ بیٹا، اللہ کے ہر کام میں بہتری چھپی ہوتی ہے، آپ شادی کی تیاریاں کریں، اللہ بہتر کرے گا، حسن صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اور ہاں، بچیوں کو تم دونوں لے آنا جا کر۔ حسن نے پارس اور زیار کی طرف اشارہ کیا۔ جی انکل، رات میں نکلیں گے اور کل لے کر آ جائیں گے، پارس نے محبت سے کہا۔ اوکے، خوش رہو بیٹا، اور ملیحہ کھانا لگوا دیں۔ حسن نے ملیحہ کی جانب دیکھا، جو انہیں کافی پریشان لگی۔ جی، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، ان کے پیچھے سدرا بیگم بھی چلی گئی۔ اف، مطلب بیگم کو بھی منانا ہے۔ حسن بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے فریش ہونے چلے گئے۔ چلو پارس، میں پھر شاور لے لوں، رات کو نکلیں گے، زیار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار ضرور، میں بھی ذرا کسی کی کلاس لے لوں، بہت چھپا رستم نکلا یہ بندہ تو، پارس مسکراتے ہوئے زیار کو کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پارس، یہ تم نے کیا کیا؟ میں کیا منہ لے کر اپنے ماں باپ کے سامنے جاؤں گی؟ پاکیزہ نے اپنے روم میں آ کر روتے ہوئے سوچا۔ کیوں کیا تھا تم نے مجھ سے نکاح؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ دادا جی نے جہاں میرا رشتہ دیا ہے، اگر وہ بھی آ گئے شادی کے لیے تو یا اللہ، میری وجہ سے میرے پاپا کا مان ٹوٹ جائے گا، کتنی اذیت اور تکلیف سے گزریں گے وہ میری وجہ سے، پاکیزہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ پارس، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، لیکن تمہیں جواب دینا ہوگا، تم نے یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟ پاکیزہ نے روتے ہوئے اپنا سیل نکالا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جو کہ مصروف جا رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، مجھے تکلیف پہنچا کر خود دوسروں سے باتیں کرنے میں بزی ہو، پاکیزہ نے چیختے ہوئے کہا، اور آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ جواب تو تمہیں دینا ہی ہوگا پارس ضیا، پاکیزہ نے سلگتے لہجے میں کہا، اور اس کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ پاکیزہ پارس کے کمرے میں داخل ہوئی اور گھبرا کر سامنے دیکھا، جہاں پارس مسلسل اسموکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ خوف سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ What do you want, پاکیزہ؟ پارس نے بغیر پیچھے مڑے اس کے وجود کو محسوس کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ پارس، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ پارس کی غصے بھری آواز سن کر پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، I don't care. Get out from my room.
پارس نے اسے دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا اور سگریٹ پاس پڑی باسکٹ میں پھینکی۔ پارس کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کا وجود کپ کپایا۔ پارس لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا بکواس کر رہا ہوں، نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے۔ I don't wanna talk to you and I just don't care what you want. Just out from here right now. پارس نے پاکیزہ کے بالکل قریب آ کر سلگتے لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ پارس کی بے حسی پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پارس تم اتنے ظالم کیوں ہو؟ پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ پارس نے تپتی نظروں سے پاکیزہ کی طرف دیکھا اور اس کے گلے پر ہاتھ رکھ کر اس پر دباؤ ڈالا۔ میں تمہیں انسان نظر نہیں آتا جس کی جب چاہے تم تذلیل کر کے چلی جاؤ اور جب چاہو واپس آ جاؤ؟ آج ہی تو کہہ کر گئی تھی مجھ سے نفرت ہے، تو پھر سے میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ یا تمہیں مزہ آتا ہے میری بے بسی دیکھ کر؟ پارس نے پاکیزہ کے گلے پر دباؤ مزید بڑھا کر سلگتے لہجے میں کہا۔ پارس پلیز۔ جب سانس لینا مشکل ہونے لگا تو پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا، Just stay away from me, damn it. Otherwise I will hurt you so badly. پارس نے جھٹکے سے پاکیزہ کو چھوڑتے ہوئے کہا اور اس سے 2 قدم دور ہوا۔ اور کیا مجھے تکلیف دو گے پارس، جب تمہیں پہلے ہی مجھے اتنی دے چکے ہو؟ اور کتنی اذیت دینا چاہتے ہو تم مجھے؟ زندہ ہوں، جان سے مار دو، شاید تمہیں سکون آ جائے، پاکیزہ نے روتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو، اتنی جلدی تمہاری جان نہیں لیتا، ابھی تو تمہیں سسکتے، تڑپتے اور روتے ہوئے دیکھنا ہے۔ جو دوسروں کو بغیر قصور کے آگ میں جلاتی ہو تم، اسی آگ میں تمہیں بھی جھلسنا ہے۔ پارس اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صفاقی سے بولا، بغیر قصور کے تم کب آگ میں جلے ہو؟ جلتی تو میں آئی ہوں، تمہاری بے وفائی، تمہارا دھوکہ، اور آخر میں زبردستی نکاح کیا تم نے مجھ سے۔ پاکیزہ نے نم لہجے میں تکلیف سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تمہیں تڑپانے کے لیے ہی کیا تھا نکاح، سکون دینے کے لیے نہیں، اس لیے اب تم تڑپو۔ تمہیں ایسے دیکھ کر میری روح تک پرسکون ہو رہی ہے۔ پارس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا، میں نیچے جا کر سب کو بتا دوں گی تم نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ گھر والوں کو بتاؤ گی جا کر؟ پارس نے چپتی نظروں سے پاکیزہ سے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے انہیں بھی پتہ چلے تم کس قدر شفاق انسان ہو، پاکیزہ نے غصے سے کہا۔ اوکے دین کم۔ پارس اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم میں داخل ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو پارس؟ پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا اور اس سے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن پارس نے بغیر جواب دیے شاور کا بٹن آن کر دیا، جس سے پانی پاکیزہ اور پارس کے وجود پر گرنے لگا۔ پارس تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مجھے بھگو کیوں رہے ہو؟ پاکیزہ نے کپ کپاتی آواز میں پارس سے پوچھا۔ شٹ اپ پاکیزہ، اور میں صرف تمہارے دماغ کی گرمی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بہت فضول سوچنے لگا ہے۔ پارس نے پاکیزہ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، چھوڑو مجھے، پاکیزہ نے لرزتی آواز میں کہہ کر اپنا آپ چھڑانے لگی تاکہ شاور بند کر سکے، لیکن بجائے چھوڑنے کے پارس پاکیزہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کر گیا۔ If you ever tell this to anyone, I will bury you alive, and I mean it پاکیزہ۔ پارس نے ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا کر کہا۔ پاکیزہ کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لیکن پارس، میرے دادا جی نے میرا رشتہ بچپن سے کیا ہوا ہے، اس کا کیا؟ پاکیزہ نے روتے ہوئے پارس کی طرف دیکھا اور مسلسل شاور کے نیچے بھیگنے کی وجہ سے اس کا وجود کانپنے لگا۔ I don't care پاکیزہ، کوئی کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے، بس جو میں نے تمہیں کہا وہ تمہیں یاد رہنا چاہیے۔ پارس نے اس کے گرد گرفت مضبوط کر کے کہا۔ پارس کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ پاکیزہ نے بے بسی سے کہا اور آنکھیں اور شدت سے برسنے لگی۔ تم نے مجبور کیا مسز پارس۔ پارس نے سلگتے لہجے میں کہہ کر اسے چھوڑا اور شاور بند کر گیا۔
میں میں نے پاکیزہ نے تکلیف سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس بیٹا کدھر ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تمہارے لاہور نکلنے سے پہلے۔ سدرا بیگم کی آواز سن کر پاکیزہ نے خوف سے پارس کی طرف دیکھا اور پھر خود کی طرف جہاں وہ دونوں ہی بھیگے ہوئے تھے۔ پارس نے جلدی سے پاکیزہ کو پکڑ کر اپنے قریب کیا اور واپس سے شاور آن کر کے پاکیزہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، وہ کوئی شور نہ کرے۔ اور لگتا ہے پارس شاور لے رہا، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی۔ سدرا بیگم خود سے بڑبڑائی۔ پارس میں باہر ہی ہوں تمہارے روم میں، جلدی سے باہر آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے، سدرا بیگم نے اونچی آواز میں کہا اور کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں تمہارے منہ سے ہاتھ اٹھا رہا، کسی قسم کا شور نہ ہو، پارس نے پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ مگر پارس، اس سے پہلے پاکیزہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، پارس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ایک لفظ اور نہیں پاکیزہ، میں باہر جا رہا ماما پاس، اور تم چپ چاپ یہاں رہو گی، پارس نے پاکیزہ کو گھورتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا اور شاور بند کر گیا۔ اس سے پہلے پارس باہر نکلتا پاکیزہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پارس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اس نے پلٹ کر پاکیزہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ ایسے باہر جائیں گے؟ ساتھ چینجنگ روم ہے، اپنے کپڑے بدل کر باہر جائیں، پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کان میں ہلکی آواز میں کہا۔ پارس شرارت سے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ پاکیزہ نے صدمے سے پارس کی طرف دیکھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انتہائی کوئی بدتمیز انسان ہے یہ، پاکیزہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف پیچھا کر کے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ پارس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور وہ چینجنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ پارس کپڑے بدل کر سدرا بیگم کی طرف بڑھ گیا۔ جی ماما بولیں، سب خیریت ہے؟ سدرا بیگم جو اب جواب دینے ہی لگی تھی کہ واش روم سے واپس سے شاور چلنے کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے حیرت سے پارس کو اور پھر واش روم کو دیکھا۔ یہ پانی کی آواز اب کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے پارس کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پارس سٹپٹایا اور پھر گور کر اس نے واش روم کی جانب دیکھا۔ وہ مما شاید شاور کے بٹن میں کوئی خرابی ہوئی ہو، میں ابھی دیکھ کر آتا، پارس نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سدرا بیگم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پارس جلدی سے واش روم میں داخل ہوا جہاں پاکیزہ شاور کے نیچے خوف سے کانپ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شاور کیوں چلایا ہے؟ پارس نے شاور بند کر کے پاکیزہ کو گھورتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ میں پیچھے ہونے لگی تھی، غلطی سے میرا ہاتھ لگ گیا، پاکیزہ نے کپ کپاتی آواز میں آہستگی سے کہا اور سردی کے باعث وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ پارس نے اسے سر تا پاؤں دیکھا جہاں پاکیزہ کا وجود سردی کے باعث کپ کپا رہا تھا۔ وہ جلدی سے ٹاول پکڑ کر پاکیزہ کے بال خشک کرنے لگا۔ پاکیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اس نے پارس کی طرف دیکھا جہاں زمانے بھر کی پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ پارس سب ٹھیک ہے بیٹا؟ سدرا بیگم نے واش روم کے پاس جا کر پوچھا۔ سدرا بیگم کی اتنے قریب سے آواز سن کر پاکیزہ نے پارس کو اس کی شرٹ سے پکڑا اور گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پارس نے جلدی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ جی مما سب ٹھیک ہے، میں بس آ رہا، آپ پریشان نہ ہوں، پارس نے پاکیزہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا اور اسے دور ہو کر اس کے گرد ٹاول اچھے سے پھیلایا۔ وہ پاکیزہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا باہر نکل آیا، جبکہ پاکیزہ اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ او تو تم بھیگ گئے ہو، سدرا بیگم نے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ جی مما میں ابھی کچھ دیر میں تبدیل کر کے آتا، آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ پارس نے محبت سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ کہنا تھا ماہا بھی لاہوری ہے۔ سدرا بیگم کے منہ سے ماہا کا نام سن کر واش روم میں موجود پاکیزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ بھی ان کے اگلے الفاظ سننے کے لیے اور دروازے کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ تو میں کیا کروں مما اگر وہ وہاں ہے تو؟ پارس نے الجھتے لہجے میں کہا۔ دیکھو پارس، مجھے پتہ ہے تمہیں وہ پسند نہیں ہے، اسی لیے میں خاص طور پر یہاں آئی ہوں۔ تم اس سے بھی پوچھ لینا، اگر اس نے یہاں آنا ہوا تو ساتھ لے کر آنا، وہ تمہاری پھپھو کی اکلوتی اولاد ہے، میں نہیں چاہتی تم کوئی بدتمیزی کرو بچی ساتھ، سدرا بیگم نے پارس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مما جب تک وہ اپنی حد میں رہ کر بات کرے گی میں کچھ نہیں کہوں گا،
اور اگر اس نے اپنی حدود کراس کی میں بھی کسی قسم کا لحاظ نہیں کروں گا، پارس نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پارس، میں نے کچھ کہا ہے، اسی لیے بہتر اس پر عمل کرنا۔ سدرا بیگم نے سختی سے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے مما، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، پارس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اور بیٹا وہ پاکیزہ اور تم، پاکیزہ جو سانس روکے سب سن رہی تھی، اپنا نام سن کر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ابھی نہیں مما، اس کے بارے میں گھر جا کر بات کریں گے یا بعد میں، سدرا بیگم کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے پارس نے جلدی سے کہا اور ساتھ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تمہاری حرکتیں آج کل کچھ مشکوک لگ رہی، کبھی پاکیزہ کو بتانا نہیں اور اب یہ، سدرا بیگم نے پارس کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا نا پیاری مما، ایک کپ کافی بنا دے، میں نکلنے سے پہلے پینا چاہتا، پارس نے منہ بنا کر سدرا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے بیٹا، بنواتی ہوں، تب تک تم کپڑے بدلو اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ، وہ کہتی کمرے سے نکل گئی جبکہ پارس دروازہ لاک کر کے جلدی سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پارس پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر مرر کے سامنے لایا اور سٹول پر اسے بٹھایا۔ پاکیزہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ پارس نے ہیئر ڈرائر پکڑی اور اسے چلا کر پاکیزہ کے بال خشک کرنے لگا۔ پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پارس کو مرر سے دیکھا۔ پارس وہ ماہا، پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ شش، پاکیزہ ابھی چپ رہو، پارس نے پاکیزہ کے بال خشک کرتے ہوئے کہا۔ پارس نے پاکیزہ کے بال خشک کر کے اسے کھڑا کیا۔ اب تو سردی نہیں لگ رہی، پارس نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اور تمہارے تو کپڑے بھی گیلے ہیں، تم میری کوئی پینٹ شرٹ پہن لو، پارس نے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دماغ سیٹ ہے آپ کا، وہ میں کیوں پہنوں گی، پاکیزہ نے صدمے سے پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا پھر میں تمہارے لیے لہنگا کرتی خرید لاؤں، وہ پہن لینا، پارس نے پاکیزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اتنی بھی دور جانے کی ضرورت نہیں، میرے کمرے سے کوئی ڈریس لے کر آئیں، پاکیزہ نے پارس کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں تمہارے کمرے میں جاتا اچھا لگوں گا، پارس نے غصے سے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کہہ تو ایسے رہے جیسے پہلے کبھی داخل نہیں ہوئے میرے کمرے میں، پاکیزہ نے چبھتے لہجے میں کہا، جس پر پارس نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا جبکہ اس نے سٹ پٹا کر یہاں وہاں دیکھا۔ ہاں، میں کیسے بھول سکتا، کیسے تم میری باہوں میں آ سمائی تھی، پارس نے آگے بڑھ کر شوخ لہجے میں کہا تھا، جس پر پاکیزہ شرم سے نظریں نیچے جھکا گئی۔ اتنا لال ٹماٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رکو میں لے کر آتا، پہلے کپڑے بدل لو، یہ کہتے پارس چینجنگ روم میں گیا اور بلیک شرٹ اور ساتھ جینز پہن کر باہر آیا۔ ایک تو اس شخص کو بلیک رنگ پتہ نہیں کیوں اتنا پسند ہے، پاکیزہ نے پارس کو دیکھ کر منہ بسور کر سوچا، وہ اسے آنکھ مارتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پارس کے جانے کے بعد پاکیزہ پریشانی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، پاکیزہ کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں کون ہے باہر، یا اللہ پلیز مجھے بچا لو، پاکیزہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اتنی دیر میں دوبارہ سے دستک ہوئی، پاکیزہ نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا اور دروازے کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی کوئی اندر داخل ہوا، پاکیزہ نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں ہی ہوں، یہ لو کپڑے اور بدل کر آؤ، پارس نے شوخ لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پاکیزہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ تم بہت ہی برے ہو پارس، تم خود بھی اندر آ سکتے تھے، دروازہ ناک کیوں کر رہے تھے، پاکیزہ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میری جان باہر ملازمت تھی، مما نے کافی بھجوائی تھی، اب جاؤ جلدی سے کپڑے بدلو، یا آج میرے ساتھ ایسے ہی رہنے کا ارادہ ہے، پارس نے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے مانی ہیز لہجے میں کہا، جس پر پاکیزہ سٹ پٹائی اور جلدی سے کپڑے لے کر چینجنگ ایریا میں داخل ہو گئی۔ بلیک کلر کا ڈریس اور ساتھ اپنی کچھ پرائیویٹ چیزیں دیکھ کر پاکیزہ کے گالوں سے لالی پھوٹنے لگی۔ انتہائی کوئی بے شرم انسان ہے یہ، پاکیزہ شرم سے چور لہجے میں کہتی جلدی سے کپڑے بدلنے لگی۔ ناراض ہے مجھ سے، ملیحہ جب چائے لے کر روم میں گئی تو حسن صاحب نے محبت سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو میں کیوں ہوں گی ناراض،
ملیحہ نے نم لہجے میں کہا۔ حسن نے آگے بڑھ کر انہیں اپنے برابر بٹھایا۔ مجھ پر یقین کرو، سب ٹھیک ہوگا، حسن صاحب نے ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ ایسے شادی جلدی کرے جیسے ہماری بچیاں ہمارے سر پر بوجھ ہوں، ملیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ ابھی ایسا کہا، آئندہ ایسا کبھی مت کہنا۔ میرے بچے اور تم میری زندگی کا کل اثاثہ ہو، انہیں میں تکلیف پہنچانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، حسن نے سخت لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں، بس پریشان ہوں، ملیحہ بیگم نے سسکتے ہوئے کہا۔ حسن نے ان کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اپنے قریب کیا۔ جانتا ہوں، لیکن آپ کو اپنے بھائی پر بھروسہ ہونا چاہیے نا، اور ویسے بھی آپ دعا کرنا، انشاءاللہ ہماری بیٹیاں ہمیشہ اللہ کے حفظ و امان میں اور خوش رہیں گی، حسن نے یقین سے ملیحہ بیگم کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ آمین، اللہ ہمارے بچوں کو خوش رکھے ہمیشہ، ملیحہ نے بھی حسن کی طرف دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ تو چیزیں ساری پوری تھی؟ پاکیزہ جیسے ہی کپڑے بدل کر باہر آئی، پارس کے معنی خیز سوال پر بوکھلائی۔ شٹ اپ پارس، پاکیزہ نے خود کو کمپوز کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہوا ہے پاکیزہ؟ پارس کی نظر پاکیزہ کی گردن پر موجود نشانوں پر پڑی تو پریشانی سے آگے بڑھ کر پوچھا۔ پاکیزہ نے جواب دینے کی بجائے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سو سوری مائی سویٹ ہارٹ، وہ کل جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو برداشت نہیں کر پایا، اسی لیے سزا دے گیا۔ پارس نے پریشانی سے پاکیزہ کی گردن پر انگلی چلاتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کی آنکھیں نم ہونے لگی اور دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ پارس آگے کی طرف جھکا اور گلے میں موجود نشانوں پر اپنے لب رکھ دیے، جس پر پاکیزہ تڑپ کر رہ گئی اور ایک قدم پیچھے ہوئی۔ پارس آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چننے لگا۔ مت رویا کرو، بہت تکلیف پہنچاتے مجھے تمہارے یہ آنسو، پارس نے پاکیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے کہا۔ پاکیزہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، مجھ پر یقین کرو، میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو، پارس نے اپنا سر پاکیزہ کے سر کے ساتھ ٹکاتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ پاکیزہ کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ پاکیزہ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، چاہے تم جتنا بھی انکار کرو، جتنا بھی جھٹلاؤ، رہنا تو تم بس میرے آس پاس چاہتی ہو، پارس نے پاکیزہ سے دور ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پاکیزہ اپنی نظریں جھکا گئی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، پاکیزہ خود کو کمپوز کر کے کہتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ پاکیزہ اگر آج تم مجھے ایسے چھوڑ کر چلی گئی نا، میں کبھی تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا اور نہ ہی کبھی تم سے کوئی بات کروں گا، یہ یاد رکھنا تم۔ اس سے پہلے پاکیزہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی، پارس کے الفاظ پر اس کے دل کی دھڑکن تھمی اور آنکھیں شدت سے برسنے لگی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی بے بسی سے سوچنے لگی، واپس پلٹیں یا باہر نکل جائے۔ دل کی پکار پر لبیک کہتی اس نے پلٹ کے پارس کی طرف دیکھا، جو زمین نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ بھاگتے ہوئے جا کر پارس کی باہوں میں جا سمائی، جسے پارس نے شدت سے خود میں بھینچ لیا، دونوں کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مجھے یقین تھا پاکیزہ تم نہیں جاؤ گی، پارس نے پاکیزہ کے گرد گرفت سہد کر کے محبت سے نم لہجے میں کہا۔ پارس، we can't be together because you broke my trust، اور جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے وہ دوبارہ سے پہلے کے جیسی نہیں جڑتی، پاکیزہ نے نم لہجے میں پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی گرفت سے نکل کر دروازے کی جانب بھاگی۔ ایک منٹ پاکیزہ، پارس نے تلخ لہجے میں پاکیزہ کو پکارا، جس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھما۔ ہمارا رشتہ ایسا تو نہیں کہ میں تمہیں تفصیل بتاؤں، آج پہلی اور آخری بار اپنی صفائی پیش کرا، قسم خدا کی اس کے بعد کبھی نہیں دوں گا۔ اس رات جو تم نے دیکھا وہ غلط تھا، ماہا میرے ساتھ ضرور تھی اس پل، لیکن خدا گواہ ہے جیسا تم نے سمجھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ میرا پاؤں پھسلا، ماہا نے مجھے سہارا دینا چاہا، اس وجہ سے ہم دونوں بیڈ پر گر گئے۔ پاکیزہ نے پلٹ کر تکلیف سے پارس کی جانب دیکھا۔ اگر اتنی بے اعتباری تھی
उस पल तुम्हें मुझ पर तो कुछ लम्हे रुक कर आगे भी देख लेती। पारस ने बेबसी से पाकीज़ा की जानिब देखते हुए कहा। और रही बात मेरी गर्दन और कंधों पर निशानात की, वो सिर्फ एक लड़ाई थी, खुदा की कसम पाकीज़ा। कुछ लोगों ने हमला किया था, मेरा यकीन करो। पारस ने तकलीफ से पाकीज़ा की तरफ देखते हुए कहा। मैंने अपनी ज़ात हमेशा तुम तक महदूद रखी है। पारस ये कहते हुए उसकी जानिब बढ़ा। पाकीज़ा बेबसी से आंखें बंद कर गई और पारस के उस तक पहुंचने से पहले दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब भागी। पाकीज़ा, तुम्हें मुझ पर इतनी बेतबारी क्यों है? अल्लाह की कसम, मुझ पर यकीन ना करने की तुम्हें सजा दूंगा और बाद में शिकायत ना करना। पारस ने चीखते हुए कहा और पास पड़ा लैंप ज़मीन पर फेंक दिया। आई हेट यू पाकीज़ा, आई रियली हेट यू। पारस ने बेबसी से ज़मीन पर बैठते हुए कहा। क्या मसला है? कभी तो सुकून से मुझे जीने दो। परिया जो भी घर वापस आकर अपने कमरे में दाखिल हुई थी, मुसलसल कॉल आने पर तड़प कर बोली, ओ लगता है मेरी लिटिल वन आज काफ़ी गुस्से में है। लगता है मेरा सरप्राइज़ मिल गया। कॉल की दूसरी जानिब से सुकून भरी मुस्कुराती आवाज़ गूंजी। कैसा सरप्राइज़? परिया ने परेशानी से कहा। क्यों घर वालों ने बताया नहीं? मेरी फ्यूचर वाइफ को अभी तक शो लहजे में कहा गया। बाढ़ में जाओ तुम, और मैं तुम्हारी कोई फ्यूचर वाइफ नहीं हूँ, इसीलिए अपनी हद में रहो, परिया ने सुलगते लहजे में कहा। परिया, तमीज़ से रहो, तुम्हारे लिए अच्छा है तुम मेरे मुताबिक जीना सीख लो। अब मज़ीद उस लहजे में बात की मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसने सख्ती से कहा। क्यों, तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो? जो तुम्हारे कहे के मुताबिक बात करूँगी मैं, परिया ने गुस्से से कहा। माई लिटिल वन, मुझे अपने अल्फाज दोहराने की आदत नहीं है, उसने तपते लहजे में कहा। परिया की खौफ से धड़कन बढ़ी। तो फिर अपने अल्फाज दोहराने की आदत डाल लो, परिया ने खुद को कंपोज करते हुए कहा। एक हफ्ता है तुम्हारे पास, अभी तुम्हारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी और इस हफ्ते के आखिरी दिन तुम मेरे पास होगी, सारे हकूक़ के साथ। फिर देखूंगा तुम्हारी ज़ुबान कैसे चलती है। वो सुलगते लहजे में कहता कॉल बंद कर गया, जबकि डर और खौफ से परिया का वजूद कांपने लगा। ये क्या बकवास थी मेरी शादी, अभी जाकर पूछती आपी से। परिया ने घबराते हुए अपनी उंगलियां मसली आपस में और पाकीज़ा के कमरे की जानिब अपने कदम बढ़ा दिए। पाकीज़ा रोते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई तो पारस के अल्फाज उसके दिलो दिमाग पर छाने लगे। पारस, तुम्हारी आंखों की सच्चाई पर मेरा दिल ईमान ले आया, लेकिन उसका क्या जो मेरी आंखों ने देखा? पाकीज़ा ने नम लहजे में खुद से कहा। एक मिनट, पारस के साथ माहा थी तो उसने ही पारस के अलावा इतना सब बोला था, तो फिर वो खुद वहाँ कैसे हो सकती है? पाकीज़ा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। सच में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मेरी आंखों से ओझल है? पाकीज़ा ने धड़कते दिल से कहा। अगर पारस सच में सच्चा हुआ तो वो मेरी सोच से भी बदतर मुझे सजा देगा, उस पर यकीन ना करने की, पाकीज़ा ने कपकपाते हुए कहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सज़ा से, या अल्लाह प्लीज़ बस वो सच्चा हो, प्लीज़ अल्लाह जी कोई वसीला बनाओ, सब सच बाहर आए। पाकीज़ा ने नम होती आंखों से खिड़की के पास आकर आसमान की जानिब देखते हुए कहा। अभी क्या सच में मेरी शादी है? परिया ने सीधा पाकीज़ा के कमरे में जाकर उसके गिर्द अपने बाजू हायल करके कंधे के साथ सर टिकाकर नम लहजे में पूछा। पाकीज़ा जो खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी सोचों में मगन थी, परिया की आवाज़ पर एकदम होश में आई, लेकिन उसके अल्फाज में दर्द महसूस करके उसके दिल में चुभन सी उठी। उसने अपना रूह परिया की जानिब किया। गुड़िया, रो क्यों रही हो? प्लीज़ ऐसे परेशान ना हो। पाकीज़ा ने आंखों में नमी ली, उसे अपने गले के साथ लगाते हुए कहा। अभी आप बताओ ना, मेरी शादी नहीं हो रही ना? परिया ने उम्मीद से पाकीज़ा की जानिब देखते हुए कहा, जिस पर पाकीज़ा की आंखें भीगने लगी। अभी आप रो क्यों रही हो? प्लीज़ बताओ ना मुझे, आपको मेरी कसम। परिया ने रोते हुए पाकीज़ा के आंसू साफ करते हुए कहा। हाँ गुड़िया, तुम्हारी शादी इस हफ्ते के आखिर में, पाकीज़ा ने परिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा।
پریہا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، مطلب جو جو اس نے کہا وہ سچ ہے۔ پریہا بے یقینی سے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ پریہا کس نے کیا کہا تھا؟ پاکیزہ نے ناسمجھی سے پریہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہی میری شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے اور اتنی جلدی کیوں؟ پریہا نے بے بسی سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، میری جان اتنی ٹینشن نہ لو پلیز، ماموں افنان کے بیٹے ساتھ ہو رہی ہے، اور اتنی جلدی اس لیے کیونکہ بہت پہلے رشتہ دادا جی دے چکے ہیں، انہوں نے میری بھی کہیں پہ بات فکس کی ہوئی ہے۔ آخری الفاظ پاکیزہ نے انتہائی تکلیف سے کہا۔ پریہا کو لگا کوئی پگھلتا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل رہا ہو۔ آپ ہی کچھ کرو پلیز، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، پریہا نے شدت سے روتے ہوئے کہا۔ پریہا ایسے مت رو پلیز میری گڑیا، یقین کرو بہت ہسمکھ اور خوش مزاج ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، پاکیزہ نے نم لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ وہ کتنا ظالم ہے میں جانتی ہوں، اس خوش مزاج شکل کے پیچھے کس قدر بے حس انسان ہے کوئی مجھ سے پوچھے۔ پریہا نم آنکھوں سے اپنے دل ہی دل میں بڑبڑائی، لیکن زبان پر ایک لفظ نہیں لائی۔ آپ ہی مما پاپا خوش ہیں اس رشتے سے؟ پریہا نے زخمی نظروں سے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں گڑیا، پاپا خوش ہیں اور مما بھی، اسی وجہ سے جو شادی کر رہے، پاکیزہ نے پریہا کی آنکھوں سے آنسو چنتے ہوئے کہا۔ اوکے آپ ہی، مما پاپا خوش تو میں بھی خوش ہوں، یہ شادی تو کچھ بھی نہیں ان کو مسکراتا دیکھنے کے لیے، میں اپنی جان بھی وار دوں مجھے کوئی اعتراض نہیں اس شادی سے، پریہا نے درد بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ پاکیزہ نے آگے بڑھ کر پریہا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، دیکھنا میں تمہارا حال کیا کرتی ہوں، پریہا نے اپنے آنسو صاف کرتے اپنے دل میں مضبوط لہجے سے کہا اور پاکیزہ کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی۔ تم کتنی اچھی ہو پریہا، اور میں کس قدر بری ہوں، تم مما پاپا کے لیے خوشی کا باعث بنو گی اور میں تکلیف کا۔ مما پاپا کو جب پتہ چلے گا میں پہلے سے نکاح میں ہوں کس قدر تکلیف سے گزریں گے۔ آئی ہیٹ یو پارس، میرے ماں باپ کو جس دن میری وجہ سے تکلیف ہوئی میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی اور تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پاکیزہ نے برستی آنکھوں سے پریہا کے گرد اپنی گرفت سخت کر کے اپنے دل ہی دل میں بولی۔ پریہا آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو، پاکیزہ نے پریہا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ پریہا نے مسکرا کر پاکیزہ کی جانب دیکھا۔ اب ہی کچھ دیر آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ پریہا پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لے گئی، اسے بٹھا کر خود اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کھانا کھایا ہے؟ پاکیزہ نے محبت سے پریہا کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ ہی دوست کی طرف سے کھا لیا تھا، پریہا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اوکے گڑیا، پاکیزہ نے نیچے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی بہن اس وقت درد میں ہے لیکن مضبوط ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ زویار اور پارس رات لاہور آ گئے تھے۔ لڑکیوں سے بات کرنے کے بعد وہ لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے کیونکہ صبح 11 بجے ان کا ارادہ نکلنے کا تھا۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں صبح صبح تنگ کر رہا ہے؟ پارس جو سو رہا تھا مسلسل کال آنے پر نام دے کر تلخ لہجے میں بولا۔ اتنا بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یاد آ رہی تھی تیری، سامنے سے شوخ لہجے میں کہا گیا۔ باڑ میں جاؤ تم، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جس کی تجھے یاد آ رہی ہو، پارس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے وہ ظالم کی یادوں سے جان چھڑا کر سویا تھا اور یہ آفت حاضر ہو گئی۔ پارس کا دل کیا فون میں سے ہی اس کا گلا دبا دے۔ ویسے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہاں کر، میں پریہا کو چھوڑ کر تجھ سے شادی کر لیتا، موبائل سے شرارت بھری آواز گونجی۔ اسد تو یہ شادی کیوں کر رہا ہے اور وہ بھی اتنی جلدی؟ پارس نے اسد کے مذاق کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے کہا۔ حد ہے، خود 4 سال پہلے کا نکاح کر کے بیٹھا ہے اور مجھ جیسا معصوم سا شخص اب کر رہا اور تجھے اعتراض ہو رہا۔ میں بھی چاہتا، میرے بھی کوئی 4-5 بچے ہوں، اسد نے منہ پھلا کر کہا۔ زیادہ ڈرامے بازی نہ کر، میں تجھے جانتا ہوں اچھے سے، اصل وجہ بتا شادی کی، پارس نے سختی سے کہا۔
4 سال پہلے شادی پر دیکھا تھا، اس کا چہرہ کبھی بھولا ہی نہیں۔ میں محبت کرنے لگا ہوں اس سے، اسی لیے شادی کر رہا۔ اسد نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن اسد، وہ بہت معصوم ہے، بالکل گڑیا کے جیسے نازک، اور بعض اوقات جتنا تو سنگ دل ہو جاتا ہے میں جانتا ہوں۔ پارس نے پریشانی سے کہا۔ پارس، تجھ سے زیادہ نہیں ہوں، جتنے تم ظالم ہو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور ویسے بھی تو جانتا ہے مجھے غصہ کب آتا ہے، اور تو مجھے سنبھالنا بھی جانتا ہے، بس آس پاس رہا کر میرے۔ اسد نے منہ بنا کر کہا۔ بہت ہی کوئی فضول انسان ہو تم، ترس آ رہا ہے مجھے پریہ پر، پارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ترس اس پر نہیں، مجھ پر کہا، بالکل جنگلی بلی ہے، نوچنا جانتی ہے۔ اسد نے پریہ کو سوچتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ چلو، جتنے تم برے ہو وہ تمہیں سنبھال لے گی، پارس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم جانتے ہو مجھے ہینڈل کرنا، مجھے بہت محبت ہے تم دونوں سے ہی، اسد نے محبت سے کہا۔ جانتا ہوں میں، تو بھی مجھے بہت عزیز ہے، پارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تجھے شادی میری طرف سے دیکھنی چاہیے، پھپھو کو بھی بولو ہمارے ہاں آئیں، اسد نے منہ بسور کر کہا۔ اوکے، مما کو اسلام آباد جا کر تمہارا پیغام دے دوں گا، پارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پاکیزہ سے دور نہیں رہ سکتے، اسد نے شرارت سے کہا، جبکہ پارس خاموش ہو گیا۔ پارس، سب ٹھیک ہے؟ کچھ ہے تو مجھے بتا سکتا ہے، اسد نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں یار، سب ٹھیک ہے، پارس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ ٹینشن نہ لے یار، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دونوں مقناطیس کی طرح، کوئی بھی ایک دور جانے کی کوشش کرے گا دوسرے والوں سے واپس سے اپنی جانب کھینچ لے گا، اس وجہ سے پریشان نہ ہو، تم دونوں کبھی دور نہیں رہ سکتے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسد نے یقین سے کہا، جبکہ دل میں کہیں تکلیف سی اٹھی۔ وہ جانا چاہے بھی مجھ سے دور تو میں کبھی جانے نہ دوں، پارس نے سلگتے لہجے میں کہا۔ خیر اسد، بعد میں بات کرتا ہوں، پارس کہتے ہی کال رکھ گیا۔ پاکیزہ، بہت بھیانک سزا دوں گا تمہیں مجھ پر یقین نہ کرنے کی، پارس نے غصے سے کہا اور سگریٹ سلگا کر پینے لگا تاکہ دل میں اٹھتے درد کا اثر ظاہر کر سکے۔ پریہ، جو پاکیزہ کے کمرے میں سو گئی تھی، ابھی اپنے روم میں آئی تو اس کی نظر اپنے سیل پر پڑی جہاں اسد کی بہت سی کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے اسد کو واپس سے کال ملائی۔ ہے مائی لٹل ون، کیسی ہو؟ اسد کی مسکراتی آواز کال سے گونجی۔ پریہ کا دل کیا اس کے چہرے سے مسکراہٹ نوچ لے۔ تم بہت پچھتاؤ گے، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی، پریہ نے سلگتے لہجے میں کہا۔ جس انداز سے بات کر رہی ہو لگتا ہے پتہ چل گیا میری لٹل ون کو اپنی شادی کی نیوز کا، اسد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یو آر گوئنگ ٹو پے فار دس، پریہ نے غصے سے کہا۔ آف کورس آئی ول پرووائڈ یو ود فائنینشیل سپورٹ مائی لٹل پیچ، ڈونٹ وری، اسد نے پریہ کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری زندگی عذاب کر دوں گی، پریہ نے دھمکی دی۔ او لٹل پیچ، وائی ڈونٹ یو بی اے گڈ گرل، اور جاؤ جا کر اپنی شادی کی اچھے سے تیاریاں کرو، بہت جلد تم صرف میری ہوگی، صرف اور صرف میری، اسد نے پریہ کی دھمکی کا اثر لیے بغیر سکون سے کہا۔ تم جہنم میں جاؤ، میں تمہارا ہر دن حرام کر دوں گی، ایڈیٹ انسان، پریہ نے نم لہجے میں کہا۔ بہت فضول بولتی ہو پریہ، میں آرام سے بات کر رہا ہوں تو کرنے دو، میرے صبر کا امتحان مت لو ورنہ نتائج تمہارے حق میں اچھے نہیں آئیں گے، یقین کرو، اسد نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہا۔ کیا کر لو گے؟ جو کرنا ہے کر لو، میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے، پریہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو پھر ڈرو، اور تمہاری زبان درازی کا تمہیں بہت جلد گفٹ دوں گا، ویٹ اینڈ واچ، اسد غصے سے کہتا کال بند کر گیا، جبکہ پریہ کی خوف سے دھڑکن بڑھنے لگی۔ اب یہ کیا کرنے والا ہے، ایک تو جو کہتا ہے کرتا ہے، باڑ میں جائے، میں نہیں ڈرتی، پریہ نے خود کے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں، تم پاکیزہ سے نہیں پریہ سے شادی کر رہے ہو، کیوں؟ ماں کو جب سے پتہ چلا تھا اسد کی شادی پریہ سے ہو رہی ہے اسے کسی پل چین نہیں آیا، تو اسد کو کال ملا کر سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے،
سو بیہیو یور سیلف. اسد کی شعلہ برساتی آواز گونجی. مجھے جاننا ہے جب تم نے سب پاکیزہ کے لیے کیا تو شادی پریہ سے کیوں؟ ماہا نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا. میری مرضی تم سے مطلب. اسد نے ترکی با ترکی جواب دیا اور سگریٹ سلگائی. تمہاری باتیں بڑی بڑی اور کام انتہائی فضول ہیں. محبت کے دعوے کسی اور کے لیے، شادی کسی اور سے. واہ. ماہا نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا. یو شٹ اپ ایڈیٹ. میں نے کب کہا مجھے اس سے محبت ہے؟ اس لیے اپنی زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ اسے کاٹنے میں مجھے 2 پل بھی نہیں لگیں گے. اسد نے سلگتے لہجے میں کہا. لیکن پھر بھی جب میں تمہارے سامنے پاکیزہ کے بارے میں کچھ کہتی تھی تمہیں اتنا برا کیوں لگتا تھا؟ ماہا نے ڈرتے ہوئے پوچھا. کیونکہ وہ میری نظر میں عزت کے مقام پہ ہے. میں نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے. اب تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ اسد نے غصے سے کہا. پھر ان دونوں کو علیحدہ کیوں کیا؟ ماہا نے حیرت سے پوچھا. تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا اور آئندہ تمہارے منہ سے اس حوالے سے میرا ذکر آیا تو اللہ کی قسم میں تمہیں موت سے بھی بدتر سزا دوں گا. اسد سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر کال بند کر گیا. ماہا کا پورا وجود ڈر اور خوف سے لرزا. انتہائی کو بے حس انسان ہے. سوچا تھا پاکیزہ سے شادی کر لے گا، میرا رستہ مزید صاف ہو جائے گا، لیکن چلو خیر ہے. پارس پہلے پاکیزہ سے نفرت کرتا ہے، میں اس کا پورا فائدہ اٹھاؤں گی. اسد تمہاری شادی میں. ماہا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. پریہ بیٹا آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ملیحہ بیگم حسن کے ساتھ پریہ کے کمرے میں داخل ہو کر بولی. پریہ جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی گھبرا کر اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی انہوں نے کیا بات کرنی ہے. جی مما آئیں بیٹھیں. بولیں پلیز. پریہ نے حسن صاحب و ملیحہ کو بٹھاتے ہوئے کہا. حسن اور ملیحہ نے پریشانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا. کیا ہوا ہے پاپا؟ جو بھی کہنا ہے آرام سے کہیں. پریہ نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا. حسن صاحب نے پریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اور ملیحہ کے درمیان بٹھایا. آپ کو بھروسہ ہے نا ہم پہ؟ ملیحہ نے محبت سے پریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. جی مما، خود سے بھی زیادہ. پریہ نے مسکراتے ہوئے کہا. بیٹا میں نے آپ کی شادی اسد کے ساتھ فکس کی ہے، یہ جو 6 دن بعد ہے. حسن نے کہہ کر پریہ کی جانب دیکھا. پریہ کے دل کی دھڑکن خوف سے بڑھی. پاپا اتنی جلدی کیوں؟ پریہ نے سب جانتے ہوئے بھی لڑکھڑاتی آواز میں کہا اور اس کی آنکھیں برسنے لگی. بیٹا چپ، بالکل بھی پریشان نہ ہو، ہم آپ کے پاس ہی ہیں. جب بھی آپ کا دل کرے گا میں خود جا کر اپنی بیٹی کو لے آیا کروں گا. حسن صاحب نے پریہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے نم لہجے میں کہا. اپنے پاپا کے لہجے میں نمی محسوس کر کے پریہ کو تکلیف ہوئی. پرامس پاپا. پریہ نے خود کو کمپوز کرتے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں پاپا کی جان، پرامس. اسد تمہارا بہت خیال رکھے گا. اگر اس کی وجہ سے کبھی بھی تمہاری آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی تو تم نے مجھے کال کر کے بتانا ہے، دیکھنا میں کیسے اس کی ٹانگیں توڑتا. حسن نے محبت سے پریہ کے بال سہلاتے ہوئے کہا. پاپا آئی لو یو. مجھے یقین ہے آپ پہ. اگر آپ نے کچھ سوچا ہے تو اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. پریہ نے محبت سے حسن کے گلے لگتے ہوئے کہا. ملیحہ نے پریہ کے بال سہلائے، محبت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا جن کے چہرے پر خوشی کا عنصر نمایاں تھا. اٹھو پریہ، پھر تم پاکیزہ اور عنایہ کے ساتھ شاپنگ کراؤ. میں نے پاکیزہ کو بولا ہے، اس نے عنایہ کو کال کر دی ہے. جو بھی چاہیے ہو آرام سے خرید لینا میرا بیٹا. ملیحہ نے محبت سے پریہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جو حسن کے سینے کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی. جی مما. پریہ نے حسن صاحب کے گرد گرفت صحت کرتے ہوئے کہا. ماں باپ کی خوشی میں خوش ہونے سے دل میں کتنا سکون سا اترتا ہے. پریہ دل ہی دل میں بولی. اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہم سب بہن بھائیوں کو آپ کی خوشی کا باعث بنائے ہمیشہ. ہم لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی آنکھیں کبھی نم نہ ہوں. پریہ نے دل سے دعا دی. If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also subscribe to my channel plus hit the bell icon button for further amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.